بسم اللہ الرحمن الرحیم وللعباد افعال اختیاریۃ یصابون بها ویعاقبون علیہا۔ مسئلہ یہاں سے جو بیان کر رہے ہیں وہ ہے بندے کے افعال اختیاریہ کا، یعنی اختیار کا۔ ایک نظریہ ہے جبریہ کا اور ایک ہے قدریہ کا۔ اہل حق کی نظر میں دونوں نظریات درست نہیں ہیں۔ والامر بینہما، جبریہ اور قدریہ دونوں کی سوچ، دونوں کی فکر کے درمیان جو درجہ ہے وہ ہے اہل حق کی رائے۔ مطلب بندہ اپنے افعال میں مجبور محض بھی نہیں، مختار کل بھی نہیں، مکمل اختیار رکھتا ہو ایسا نہیں، مجبور محض ہو ایسا بھی نہیں۔ والامر بینہما، اس کی تحقیق کر رہے ہیں کہ وہ امر کیا ہے۔ بات سمجھے؟ تو یہاں کیا کہا؟ وللعباد افعال اختیاریۃ یصابون بہا، بندوں کے افعال اختیاری ہیں، ان افعال اختیاریہ پر ثواب ہے اور ان پر عقاب ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور بندوں کے لیے اختیاری افعال ہیں جن کے سبب ثواب دیے جاتے ہیں اور انہی پر عقاب کیے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ باوجود آن کے ہمہ با ارادت و تقدیر الہی است، بندہ فاعل مختار است و غیرہ درکار خود اختیار و ارادت است، و افعال کہ از وی صادر گردد بجبر و اضطرار نبوت، و ثواب و عقاب بظاہر مترتب بری اختیار است کہ وی دارد۔ یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام تر افعال، پہلے کہا نا جی جو ہے وہ بندوں کے افعال کا خالق اللہ ہے، خلقکم وما تعملون، تو بندوں کے افعال کا خالق اللہ ہے۔ تو جب بندوں کے افعال کا خالق اللہ ہے تو کیا بندے سے اس کا فعل بغیر اختیار کے صادر ہوتا ہے؟ کہا نہیں، کہا باوجود آن کے ہمہ با ارادت و تقدیر الہی است، سب کچھ اللہ کی ارادہ سے ہے، اللہ کی تقدیر سے ہے، اللہ کی تخلیق سے ہے، اس کے باوجود بندہ فاعل مختار ہے۔ بندے کو اپنے فعل میں اختیار بھی ہے اور ارادہ بھی ہے، تاکہ کر رہے ہیں اس کے جو ثواب ہے اسی اختیار و ارادہ پر ہے، جو عقاب ہے اسی اختیار و ارادہ پر ہے۔ بندہ مجبور محض ہو اور مضطر ہو ایسا نہیں۔ اس اختیار و ارادہ کی تحقیق کیا ہے، تو کیا چیز ہے وہ بتائیں گے، مانا کریں۔ باوجود ہے کہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر اور ارادہ سے، اس کے باوجود بندہ فاعل مختار ہے اور اس کو اپنے کام میں اختیار اور ارادہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو جو اس سے افعال صادر ہوتے ہیں وہ جبر و اضطرار سے نہیں، وہی بات کر رہے ہیں۔ اور افعال ہے جو سے صادر ہوتے ہیں جبر اور اضطرار سے نہیں، تو ثواب اور عقاب کیا اسی پر مترتب ہے، اس اختیار پر، اور ثواب اور عقاب بظاہر ہے، مترتب ہے، اسی اختیار پر ہے کہ وہ رکھتا ہے، بندے کو جو اختیار ہے وہ۔ سمجھے بات کو؟ اب اس معنی کی تحقیق ضروری ہے کہ وہ اختیار کیا چیز ہے، توجہ ہے؟ اس معنی کی تحقیق کے لیے شیخ محقق فرما رہے ہیں کہ افعال جو بندوں سے صادر ہوتی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، یہ جو آگے کلام ہے اس کا میں حاصل ہوتا ہے۔
بندوں سے صادر ہونے والے افعال کی دو قسم. پہلی قسم پہ آپ غور کرو جی. اسی سے ہماری بحث کا تعلق ہے. اسی قسم پر ثواب بھی ہے اور اسی پر عقاب جی جی. سمجھے جی. وہ کیا ہے جی جی غور کریں. پہلی قسم کیا ہے؟ آپ سمجھیں کہ فعل کے صادر ہونے سے پہلے کچھ مراحل ہیں جی جی. سب سے پہلے شے کا تصور ہے جی جی. یہ پہلا مرحلہ ٹھیک ہو گیا جی جی. سب سے پہلا مرحلہ تصور جی. بعد از تصور وہ فعل جو ہے طبیعت کے موافق ہے یا مخالف ہے جی جی. یعنی مزاج اور طبیعت کے ساتھ ملائمت یا مخالفت و منافرت جی. اس کا ادراک جی جی. سب سے پہلے اس کا تصور جی جی. اس کے بعد ملائمت و منافرت کا ادراک جی جی. تیسرا طبیعت کی ملائم ہے جی. تو اب اس ادراک سے شوق پیدا ہوتا ہے جی جی. اس ادراک سے شوق پیدا ہوتا ہے. اب اس شوق یعنی اس فعل کا شوق جی جی ٹھیک ہے نا جی جی. اس ادراک سے فعل کا شوق پیدا ہوتا ہے. یہ جو شوق ہے اس کے بعد نفس اس کی جانب حرکت کرتا ہے جی جی. شوق پیدا ہوا جی. اب اس کی جانب حرکت کرتا ہے کرنے کے لیے جی. یا طبیعت کی موافق نہ ہو جی جی تو نفرت پیدا ہوتی ہے جی. تو اب نفرت پیدا ہوتی ہے تو نفس کے ہے اس سے دور جانے کی حرکت کرتا ہے جی جی. سمجھے بات جی. یہ جو مرحلہ ہے نا نفس کا بعد از انبیاء سے شوق جی جی اس کی جانب حرکت کرنا یا اس سے دور جانے کی حرکت کرنا جی جی. یہ اختیاری ہے جی جی. سمجھ رہے ہو جی. تو افعال جو ہم سے صادر ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں جی جی. ایک وہ قسم جن کو ہم عرف میں بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مرضی سے جی. دوسری قسم سمجھ رہے ہیں دوسری قسم آگے چل کے بیان کر رہے ہیں بھائی جیسے مرتعش کی حرکت جی جی. بوڑھا بندہ ہو جاتا ہے نا جی. اس کے ہاتھوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے. اب یہ بغیر اختیار کو اس کا ہاتھ لرز رہا ہے جی جی. وہ لاٹھی کو پکڑ رہا ہے تو لاٹھی کیا ہے وہ بغیر اس کے اختیار کی لرز رہی ہے. وہ کوشش بھی کر رہا ہے کہ بھئی یہ ہاتھ تھم جائے نہیں تھمتا جی جی. سمجھے بات جی. تو یہ کیا ہے یہ راشا جی ارتعاش جی یہ اختیاری نہیں ہے غیر اختیاری جی. لیکن ان کے علاوہ باقی جو افعال ہیں جی آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں جی روزہ رکھتے ہیں جی. یہ سارے کے سارے افعال واضح سی بات ہے جی یہ اس ارتعاش کی مانند نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا جی. یہ ارتعاش کی مانند نہیں ہے بالکل واضح ہے جی. کوئی عقل مند کہہ ہی نہیں سکتا جو کہتا ہے اس کو ہم عقل مند نہیں کہہ سکتے کہ یہ سارے راشا کی طرح ہے جی. بات سمجھ جی. تو یہ جو افعال ہیں اختیاری ان میں چند مراحل آپ کو بتائیں جی جی. سب سے پہلا مرحلہ ہے تصور کا. بغیر ادراک کے اختیار کا تو تصور ہی نہیں جی جی. ادراک یعنی تصور کے بعد ادراک کی ملائمت یا منافرت جی مخالفت. اس کے بعد شوق یا نفرت جی جی. یہ جو چیزیں ہیں نا جی یہ چیزیں غیر اختیاری ہیں جی جی. آنکھ کھلی کسی چیز پہ نظر چلی گئی ٹھیک ہے نا جی. اچانک سے دل میں کوئی خیال آ گیا جی جی. اب اچانک سے خیال آ گیا آپ کا خیال اختیاری تو نہیں ہے غیر اختیاری جی جی. اب یہ تصور ہو گیا غیر اختیاری جی جی. تصور غیر اختیاری ہوا. اب وہ چیز نفس کے ملائم ہے آپ نے اس ملائمت کا ادراک کیا اس میں آپ کو کون سے اختیار ہے بھائی اس پہ ملائمت تخلیق باری تعالیٰ سے ہے نا جی جی. اور آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اس میں آپ کا اختیار کیا ہے یہ آپ کا اختیار ہوتا تو آپ اس کو منافرت کا ادراک کرتے یہ تو نہیں ہے جی جی. بات آپ سمجھ رہے ہیں تو لہٰذا یہ ملائمت کا جو ادراک ہے ملائمت جاننا جی یہ بھی غیر اختیاری ہے جی جی. اب ملائمت جاننا ملائمت جان لی. اب نفس میں جو شوق پیدا ہوا اس میں آپ کو کون سا اختیار ہے کوئی اختیار نہیں ہے. بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانے کی جانب شوق پیدا ہو جاتا ہے جی. اس میں کون سا اختیار ہے. آپ نے روزہ رکھا ہوا ہو کچھ بھی ہو جی کوئی بھی صورت ہو جی سامنے کھانا آ جائے تو نفس کے اندر دل کے اندر جو ہے وہ اس کی جانب شوق پیدا ہوتا ہے اختیار پیدا ہوتا ہے جی. اس میں کوئی اختیار نہیں جی. اگلا جو مرحلہ ہے اب نفس کا اس کو کرنے کے لیے یا اس سے بچنے کے لیے جو حرکت ہے یہ اختیار یہ بندے کے اختیار جی جی. سمجھے بات جی جی. اسی پر جزا ہے اسی پر سزا ہے جی جی.
یہ بات سمجھے؟ یہ ساری آگے جو گفتگو ہے اس کا خلاصہ میں نے آپ کو بتایا. ترجمہ کرتے ہوئے مزید جو بات آتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں علامہ دفانی کا رسالہ ہے. اس رسالہ سے یہ گفتگو جو ہے نا اس سے یہ ماخوذ ہے. وہ رسالہ میرے پاس ہے. ٹھیک ہے نا، مختصر سا رسالہ ہے، آپ نے سفر کے دوران لکھا تھا. تو اس سے یہ گفتگو ماخوذ ہے جو انہوں نے کہا. پہلے تصور ہے، اس کے بعد ادراک کی ملائمت یا مخالفت ہے، اس کے بعد شوق یا نفرت ہے، یہ سارے غیر اختیاری ہیں. اس کے بعد جو چوتھا مرحلہ آتا ہے، چوتھا مقام، یہ اختیار کا ہے. اسی پر ثواب ہے، اسی پر اقامت. بات سمجھے نہیں؟ پہلے چاہیے کہ جبر اور اختیار کے معنی کو جانے. پہلے جبر اور اختیار کے معنی کو جانے. کیوں؟ تاکہ اس مسئلہ کے حقیقت واضح ہو جائے کہ کیا ہے. یہ ہو گیا تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ کیا ہے. پھر کیا کہا؟ بدا کے صدور افعال از آدمی بدو نو باشد. اس کی 2 قسمیں. بندوں سے جو افعال صادر ہوتے ہیں وہ 2 قسمیں ہیں. پہلا کیا؟ پہلی قسم کے ابھی آپ کو بتایا. پہلے تصور ہوگا، ادراک کے ملائمت یا منافرت ہوگا، پھر انبیاء سے شوق یا نفرت ہوگا، پھر آگے اس کو کرنے یا نہ کرنے کی حرکت ہوگا. ٹھیک ہے، مانا کریں. ایک وہ کہ کسی چیز کا تصور کرے، یہ پہلا مرحلہ. پھر اگر وہ چیز مطلوب و ملائم تباہ ہو، یعنی اس کی تباہ کی ملائم ہو، موافق ہو، مطلوب ہو. سمجھے؟ اب دیکھا نا، یہ نہیں کہا کہ پھر وہ ادراک کرتا ہے ملائمت یا منافرت کا، یہ نہیں کہا. لیکن یہ ادراک ضروری ہے. بغیر ملائمت اور یا مخالفت کے ادراک کے وہ اس کو مطلوب یا ملائم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ادراک کرے گا تو. اس سے میں نے کہا دوسرا مرحلہ کیا؟ وہ ادراک ہے. باطن سے اس کے باطن سے خواہش اور شہوت پیدا ہوتی ہے. یہ تیسرا مرحلہ. یہ جو خواہش اور شہوت ہے، انبیاء سے شوق. 2 3 چوتھا مرحلہ. اور اس شہوت کے درپے ہو کر وہ شہوت کے درپے ہوتا ہے اور اس کی جانب حرکت کرتا ہے. یہ چوتھا مرحلہ. ٹھیک ہے. اور اگر مخالف اور منافق اس کی تباہ کی نفرت اور کراہت اس چیز سے دل میں آتی ہے اور اس سے دور جانے کے لیے حرکت کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہو گئی 4 مراحل. ٹھیک ہے. ابھی چوتھا مرحلہ ہے نا، یہ ہے اختیاری. وہی بات کہہ رہے ہیں. بعد اس کے کہ اس کے ساتھ نسبت ظاہر ہو. ٹھیک ہے. غور کریں کہ جب اب یہ درجہ بتا رہے ہیں کہ کون سا درجہ ہے اختیار کا. اختیار کس میں ہے؟ کہا بھی آپ غور کریں کہ طبیعت میں جب شوق پیدا ہوا، اب نفس اس کو کرنے کی جانب جو ہے وہ اس نے حرکت کی، اور جو ہے طبیعت میں اس کے لیے نفرت پیدا ہوئی، نفس نے اس سے بچنے کے لیے حرکت کی. ذہن میں رکھنا، یہ درجہ آنے سے پہلے، یعنی شوق یا نفرت آنے سے پہلے، اب وہ جو فعل ہے وہ اس شخص کے لحاظ سے ممکن ہے، ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، نسبت مساویہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اب نسبت مساویہ رکھتا ہے، یہ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، تو اختیار ہوا نا. یہی واضح کر رہے ہیں، اور کوئی بات نہیں مانا کرے. بعد اس کے کہ اس کی نسبت شہوت اور نفرت کی فعل اور اس چیز کے کرنے یا نہ کرنے سے ظاہر ہوئی. اس سے پہلا ایک پچھلا کیا درجہ ہے کہ برابر بواد و ممکن بواد کہ گناہ دی یا نہ گناہ. ٹھیک ہے. یہ والا جو شہوت ہے یا نفرت ہے، اس سے پچھلے مرحلے میں وہ اس کے لیے برابر تھا، چاہے وہ کرے یا نہ کرے. سمجھے بات؟ مانا کرے برابر تھا، ممکن تھا کہ کرے یا نہ کرے. اب غور کریں بھئی، کہہ رہے ہیں کہ آیا یہ قوت قریبہ کا درجہ ہو
या क़ुव्वत बईदा का दर्जा। गौर करें, क़ुव्वत करीबा क्या है? क़ुव्वत करीबा ये है कि तसव्वुर हो चुका, तसव्वुर हो चुका। अब गौर करें, तसव्वुर के बाद है किसका? इदराक मुलायमत या मुनाफरत, उसके बाद है शौक, उसके बाद है फेल की जानिब हरकत। तो अब बाद तसव्वुर भी वो फेल बराबर है उसके लिए, और कबल तसव्वुर भी बराबर है। फर्क है कि बाद तसव्वुर के है, अब ये दर्जा क़ुव्वत करीबा में आ गया, और कबल तसव्वुर क़ुव्वत बैदा है। बिल फेल नहीं हुआ ना, बिल क़ुव्वत है, लेकिन बाद तसव्वुर क़ुव्वत करीबा है और कबल तसव्वुर क़ुव्वत बैदा है। बात समझे? कोई बात नहीं। चाहे मर्तबा तसव्वुर में हो, जो फेल के साथ क़ुव्वत करीबा रखता है, तसव्वुर से पहले के फेल से दूर का मर्तबा रखता है। और इस हरकत में इस हरकत को आदमी की हरकत इख्तियारी कहते हैं, और वो फेल है जो इस हरकत पर मुतरत्तिब होता है, फेल इख्तियारी नाम पाता है। ये जो है ना, जो चौथा मर्तबा है उसकी जानिब हरकत या उससे हरकत, ये हरकत इख्तियारी, और इस पर जो फेल मुतरत्तिब होगा वो है फेल इख्तियारी। बात समझे? दूसरी मिसाल पेश करते हैं, जैसे आपको बता, दूसरी किस्म जैसे इर्तियाज की बात करते हैं, दूसरी नौ वो है ये तसव्वुर और इंबिया से शौक और ख्वाहिश उसमें ना हो। ठीक है ना जी? हरकत सादिर हो, हरकत है, लेकिन क्या? लेकिन बगैर ख्वाहिश के, जैसे इर्तियाश वाली हरकत, और इस हरकत को जबरी और इस्तिरारी कहते हैं। ये हो गए दो किस्म के अफ़आल। इन दोनों में फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। जब फ़र्क आपके सामने वाज़ेह हो गया, अब अगर कोई शख्स क्या कहे, ये कहे जी बंदे को इख्तियार नहीं है, बंदे को इख्तियार नहीं है, तो गौर करें, ये एक वजूदी चीज़ का इनकार है। कैसे? जैसे इंसान की आंखें हैं ना, बंदा कहे नहीं, बंदे की आंखें नहीं। इंसान के कान है, बंदा कहे नहीं, इंसान के कान नहीं। यानी एक शय जो वाक़िअतन है, जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए ना जी, बात यह है कि ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इंसान तसव्वुर, फिर इदराक मुलायमत मुनाफरत, फिर शौक नफरत, उसके बाद जो हरकत है वो हरकत अपनी मर्जी से है, वो इख्तियार से है। वो चाहता तो करता, न चाहता तो न करता, उसको दोनों का इख्तियार था। तो इस चीज़ का इनकार क्या है? वो गोया कि वो इंसान के हवास का इनकार है। और यूँ कहा जाए मैं बंदे को बगैर उसके हवास के और बगैर इख्तियार के पैदा कर दिए गए, ये बिल्कुल गैर माकूल बात है। यानी अगर इख्तियार के माना ये है जो हमने आपके सामने बयान किए, तो उनका इनकार नहीं किया जा सकता। कोई बंदा उठ के कहे, एक और मज़ीद वजाहत के लिए कहा, बंदा उठ के कहे भाई सारे अफ़ाल इबाद के हैं, वो दूसरी किस्म के हैं, तो ज़ाहिर है बिल्कुल गैर माकूल बात है कि सारे अफ़ाल दूसरी किस्म के हैं, और बाब राशा से, बाब इर्तियाज से, ये तो हवास का इनकार है। बात समझे? माना अगर मुराद इख्तियार से इस जगह पर ये माना है, जो कहे गए बस उनका इनकार इस बात को हुक्म है कि कोई कहे आदमी समाअत नहीं रखता, नजर नहीं रखता, और आदमी की तखलीक इजबार पर वाक़ई हुई है, और उसकी मट्टी यूं ही गूंदी गई है। मतलब ये इस माना में है। ये हर शख्स समझता है कि एक मरहला है जब बंदा काम कर सकता है, जब छोड़ सकता है। एक दर्जा है जिस पर बंदा इंसान काम कर सकता है, छोड़ सकता है। गौर करें, अगर ये दर्जा ना हो तो हर बंदा जैसे उसके सामने कोई अपनी तबीयत के मुआफिक फेल आए तो कर गुजरे, क्योंकि इख्तियारी नहीं है। तबीयत के मुखालिफ फेल आए तो लाजमी तौर पर बचे, क्योंकि इख्तियार नहीं। तो मानना पड़ेगा कि दर्जा है जिस पे
انسانی اختیار ہے. سمجھ بات کو. اور اگر کوئی کہے کہ آدمی کی تمام حرکتیں اور افعال دوسری نوع کے قبیل سے یہ حس کا انکار ہے, کوئی عقل مند اس کو قبول نہیں کر سکتا. یہ بھئی ساری وہ جو ہے نا ارتعاش اور لرزہ اس کے قبیل سے. بات سمجھے نہیں؟ جب آپ نے ان دو اقسام میں فرق سمجھ لیا افعال کی تو اختیار کی معنی واضح ہو چکے. حاصل کلام ایک بار پھر سمجھو, پھر آگے لے کے چلتے ہیں گفتگو کو. اصل میں یہ کہ بعض افعال وہ ہیں جن کے صدور سے یعنی حرکت, جو افعال ہیں ان سے پہلے ایک حرکت پائی جا رہی ہے, اس حرکت سے پہلے تصور, ادراک ملائمت و منافرت, انبیاء سے شوق و نفرت, اب حرکت. بعض افعال وہ ہیں جن میں حرکت سے پیچھے یہ چیزیں ہیں, اور بعض افعال وہ ہیں جن میں حرکت سے پیچھے یہ چیزیں نہیں. اب ایک آدمی ہے, اس کو ارتعاش ہے, اس نے ہاتھ میں پکڑا, گلاس پکڑا, تو اب ہاتھ ہلا اور پانی گرا. ٹھیک ہے, پانی کا جو گرنا ہے اس کی طبیعت کے موافق نہیں تھا, لیکن اس نے اس کا تصور بھی نہیں کیا. جب تصور ہی نہیں ہوا اس کے گرنے کا تو اب ادراک ملائمت و منافرت وہ مرحلہ نہیں آئے گا. انبیاء سے شوق یا انبیاء سے نفرت مرحلہ نہیں آئے گا. حرکت پائے گی ہاتھ کی جس کی وجہ سے وہ گر گیا. سمجھے؟ لیکن کیا ہے, یہ چیز نہیں ہے, مطلب کہ اس سے پیچھے کے جو مراحل تین بیان کیے وہ تینوں مراحل نہیں. بات آپ سمجھے نہیں؟ یہ فرق ہے کس میں, ان افعال میں جو غیر اختیاری ہے اور ان افعال میں جو اختیاری ہے. بات سمجھے؟ یہ بیان کیا انہوں نے. اب اس سے آگے بیان کرتے ہیں ایک اشکال اور ایک شبہ. اشکال اور شبہ یہ ہے, توجہ رکھنا, یہ بات واضح ہو چکی. سوال یہ ہے کہ اس نے یہ کام کیا اپنے اختیار سے. سوال یہ ہے کہ تقدیر میں کیا لکھا ہوا تھا. میں اصل کلام آپ کو بتا دوں. تقدیر میں کیا لکھا تھا, کرنا یا نہ کرنا, لازمی بات ہے کرنا. رب کا ارادہ کس چیز کا تھا, کرنے کا. کیا اس کو اختیار ہے, جملے پہ توجہ کرنا, یہ جو اس نے فعل کا کرنا اختیار کیا, یہ جو اس نے اختیار کیا, یہ اختیار نہ کرے, یہ جو فعل کو اختیار کیا اس نے, یہ اختیار نہ کرے, کیا اس کا اس کو اختیار ہے؟ اگر آپ کے اختیار ہے اب وہاں لکھا ہوا کرے گا. توجہ ہے, اگر آپ اس کو اختیار دیتے ہیں, اس اختیار کا فعل کا نہیں, فعل کا اختیار ہے اس کو, اس اختیار کا اس کو اختیار دیتے ہیں, تو مطلب کیا ہوگا کہ بھئی تقدیر کی خلاف ورزی بھی کر سکتا ہے. بات آپ سمجھے نہیں؟ تو یہ بات تو درست نہیں, تقدیر کی خلاف ورزی تو یہ نہیں کر سکتا. یہ تو ہمارا ایمان ہے. ہر شے اس کی تقدیر سے, اس کے ارادہ سے. جب اس نے اس فعل کے ہونے کا ارادہ کیا تو اب نہ ہونے والا مرحلہ, نہ ہونے والی کوئی بات نہیں. نہ ہونے کا ارادہ کیا, نہ ہونا مقدر کیا, تو ہونا نہیں ہو سکتا. تو فعل میں تو اختیار ہے. آیا کیا اس کو اختیار ہے کہ وہ اختیار نہ کرتا؟ آگے جو بات کی ہے اس کا حاصل ہے کہ یہ اختیار نہیں ہے. بات سمجھے آپ؟ یہ اختیار نہیں ہے کہ اس اختیار کو اختیار نہ کرے. فعل کا اختیار ہے, فعل اختیار سے صادر ہو رہا ہے, فعل کو اختیار سے چھوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس اختیار میں اختیار نہیں ہے. بات آپ سمجھیں؟ فعل میں اختیار ہے لیکن اختیار میں اختیار نہیں ہے.
پھر اس کو مزید مثالوں کے ذریعے انہوں نے واضح کیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ فعل میں اختیار ہے، اس کے مبادی میں اختیار نہیں ہے، یوں تعبیر کیا جاتا ہے اس کو، مختار فی فعلہ و مجبور فی اختیارہ، یوں بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی فعل کا اختیار ہے لیکن اپنے اختیار پر مجبور ہے۔ بات آپ سمجھیں؟ یہ اگلی گفتگو کا حاصل ہے، بات آئی مانا کریں، میں مزید بات بتاتا ہوں، لیکن اشکال اس میں یہ ہے کہ آیا علم اور ارادہ ازلیہ، قضاء اور تقدیر الہی کے شمول و احاطہ کے بعد تصور ہو سکتا ہے کہ یہ فعل آدمی سے وجود میں نہ آئے اور وہ اس کو نہ کرے، کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہے، سمجھے؟ ولیکن اشکال درا است کہ آیا بعد از شمول و احاطہ علم و ارادت ازلی و قضاء و تقدیر الہی متصور باشد کہ این فعل از آدمی بوجود نہ آید و وے آرہ نہ کند، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کہا نہ باشد، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کام کو نہ کرے، اس کو کوئی اختیار نہیں، سمجھے بات کو؟ آگے اسی کی وجہ زیرا کہ خدای تعالی اگر در ازل دانستہ و خواستہ کہ از بندہ این فعل بوجود آید، البتہ باید کہ آن فعل بوجود آید خواہ بے اختیار، چنانچہ در حرکت اضطراری و خواہ با اختیار اگر فعل اختیاری است، سمجھے؟ جب رب نے چاہا نا کہ اس نے ہونا ہے، لکھ دیا کہ ہونا ہے، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ ہو، اب یا تو بغیر اختیار کی ہو جائے گا، جیسے ارتیاش والی مثال پیش کی، داشا والی، اور اگر فعل اختیاری ہے تو اختیار سے ہوگا ضرور، یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ ہو، سمجھے بات؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ازل میں جانا اور چاہا بندہ سے یہ فعل وجود میں آئے، البتہ چاہیے کہ وہ فعل وجود میں آئے، چاہے بغیر اختیار کے کب، جیسا کہ حرکت اضطراری میں، اور چاہے تو اختیار سے اگر فعل اختیاری ہو، سمجھے بات؟ تو جب رب نے چاہا اور جانا کہ اس نے ہونا ہے تو اس نے ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ بس پورا در اختیار کردن و بوجود آوردن آن فعل اختیار نہ باشد مگر بہما کے اول تصور کردہ باشد، سمجھو آپ کو؟ یعنی بندے کو اپنے فعل اختیاری میں جس قسم کا اختیار ہے وہی ہے جو آپ کو بتا دیں، اس کے علاوہ اختیار نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہو؟ مانا بس اس کو اختیار کرنے میں اور اس فعل وجود میں لانے میں اختیار نہیں ہوتا مگر وہی جو پہلے تصور کیا جاتا ہے، سمجھے بات؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں بھئی فعل میں اختیار ہے لیکن مبادی میں اختیار نہیں، یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ونیز آدمی را اگرچہ در فعل اختیار ہست ولیکن در مبادی اختیار نہ دار، سمجھے بات کو؟ مانا کریں، اور بھی آدمی کو اگرچہ فعل میں اختیار ہے لیکن اس کے مبادی میں اختیار نہیں رکھتا، لیکن ایک آدمی آنکھ کھولے یا نہ کھولے، اس کا اس کو اختیار ہے، آنکھ کھولے اور نہ دیکھے اس کا اس کو اختیار نہیں۔ اب غور کریں، آنکھ کھلی، دیکھنا ضروری ہے، جب چیز نظر آئی وہ
طبیعت کے موافق یا مخالف اس کا ادراک بھی لازمی ہے، اور مخالف ہو یا موافق ہو تو طبیعت میں شوق پیدا ہونا بھی ضروری ہے، ان چیزوں میں کوئی اختیار نہیں، سمجھے بات؟ چنانچہ اگر ایک شخص آنکھیں کھولے اور نہ دیکھے صورت نہیں بن سکتی، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا بھئی وہ آنکھیں کھولے اور نہ دیکھے، ٹھیک ہے، اور دیکھنے کے بعد اور ادراک کرنے کے بعد اگر وہ مرئی نے اس کو دیکھا، اس کا مطلوب ہے شوق اور خواہش کا پیدا ہونا لازم ہے، اور اس کے بعد حرکت کا پایا جانا واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کی جانب حرکت کیا ہے وہ لازمی ہوگی، نفس اس کی جانب حرکت کرے گا، سمجھے؟ تو اب یہ حرکت وہ اختیاری ہے، لیکن جو آپ کو بتایا اس اختیار کرنے میں اختیار نہیں ہے، حرکت اختیاری ہے، مرضی سے اس کو اختیار کر رہا ہے، لیکن اس اختیار میں اس کو اختیار نہیں ہے، ایسا وہ نہیں کر سکتا کہ وہ یہ اختیار نہ کرے، فرق سمجھ رہے نہیں؟ یہ اختیار نہ کرے یہ نہیں ہو سکتا۔ ویسے اس میں بھی فرق کیا گیا ہے، وضاحت کی میں آگے چل کے بات کروں گا آپ کے سامنے، مان کریں ہر چند اس کے اختیار سے ہو، لیکن یہ اختیار ہے اس کے لیے واجب اور لازم ہے، ٹھیک ہے، اور وجوب اور لزوم۔ اب کیا ہے کہ بھئی ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں یہ اس اختیار میں اختیار نہیں ہے، یہ اختیار کرنا اس کے لیے ضروری ہے، بھئی جب یہ اختیار کرنا ضروری ہے، فعل جو صادر ہو رہا ہے اس کے اختیار سے صادر ہو رہا ہے، لیکن یہ والا اختیار وہ نہ کرتا، یہ اس کو اختیار نہیں، تو پھر جب یہ والا اختیار نہ کرتا، اس کو اختیار نہیں ہے، یہ اختیار کرنا واجب ہے، جب یہ اختیار کرنا واجب ہے اور وجوب اور اختیار تو منافی ہے، بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ یہ تو جبری بنا، اس لیے فرق بیان کرتے ہیں، حاصل کلام میں بتاتا ہوں آپ کو، اور وجوب اور لزوم حقیقت اختیار کے منافی ہے، بس آدمی اختیار رکھتا ہے لیکن اپنے اختیار میں اختیار نہیں رکھتا، اور وہی بات آ جاتی ہے جو علماء نے کہی ہے، مختار ہے اپنے فعل میں، مجبور ہے اپنے اختیار میں، بالفاظ دیگر، اور اسی بات کے ساتھ اختیار ہے بہتر صورت کے، اور جبر ہے بہتر معنی کے، سمجھے بات؟ صورتاً اختیار ہے اور معنی جبر ہے۔ اب سمجھے صورتاً اختیار معنی جبر کیسے، تھوڑی سی وضاحت سمجھ لیں۔ اب ہم نے کہا پہلے تصور، پھر ادراک کی ملائمت یا منافرت، پھر انبیاء سے شوق یا انبیاء سے نفرت، یہ ساری ہو گئی۔ اب نفس کی اس کی جانب حرکت اختیاری، ٹھیک ہے، اب اختیار کرتا ہے، حرکت کرتا ہے اپنی مرضی سے، وہ کام کرتا ہے، اپنی مرضی سے اسے بھاگتا ہے تو بچ جاتا ہے۔ آپ غور کریں، نفس نے حرکت کی کسی فعل کی جانب، فعل اس کی حرکت سے اپنے ارادے سے ہوا، سوال یہ کیا تھا نا، کیا اس کے لیے یہ ممکن تھا یہ نہ کرتا؟ یہ والا جو اختیار کیا اس نے اپنی مرضی سے، یہ اختیار تھا کہ وہ یہ اختیار نہ کرتا، ایسا تو اختیار نہیں، پھر یہ در حقیقت مجبور ہو گیا نا، کر اپنی مرضی سے رہا ہے، لیکن یہ مرضی میں وہ مجبور ہے، اس کو کرنا ہی پڑے گا، یہ والی مرضی کرنا پڑے گا، سمجھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مرضی نہیں کرے تو پھر تقدیر، مکتوب، معلوم، اس کی خلاف ورزی لازم آتی ہے، اور وہ خلاف ورزی کر نہیں سکتا، بات سمجھے؟ تو پھر کیا ہو گیا؟ فعل کا اختیار، اس اختیار کا اختیار نہیں، صورتاً اختیار، حقیقتاً مجبور، بات سمجھے؟ تو یوں تعبیر اس کو کیا گیا، یہ بات سمجھے نا؟ لیکن یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض حضرات نے اس مسئلے کو
بڑے مزید آسان انداز میں واضح کیا. جی کہا یہ بات درست ہے، یہ اختیار میں اختیار ہے جی لیکن فعل میں اختیار ہے، اختیار میں اختیار نہیں ہے. جی وہ اٹھ کے کہیں گے یہ تو جبر ہے. جی کہا نہیں، جبر نہیں ہے. جی آپ سمجھیں باتیں دو ہیں. جی ایک یہ کہ افعال عباد تقدیر کے تابع. جی 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 رب نے لکھ دیا کرنا پڑے گا. جی ایک یہ ہے. جی دوسرا ہے تقدیر افعال عباد کے تابع. جی جی تقدیر افعال عباد کے تابع کس معنی میں؟ رب علم ازلی سے جانتا تھا جی جی بندے نے ایسے کرنا ہے جی تو ایسا لکھ دیا. جی رب جانتا تھا بندے نے ایسا کرنا ہے جی تو اس نے لکھ دیا. جی اب غور کریں، بندے نے ایسا کرنا تھا تو لکھ دیا اس نے. جی جی اب حقیقت میں اس کا فعل ہوا، جی اصل اس کا فعل ہے جی جی تو تقدیر اس کے تابع ہے. جی جی اب وہ دوسرا کام نہیں کر سکتا، جی تقدیر کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. جی جی لیکن تقدیر کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا بھائی معنی نہیں کہ تقدیر اصل ہے اور اس کا فعل تابع ہے، جی جی بلکہ اس کا فعل اصل تھا، تقدیر اس کے تابع، تقدیر لکھ دی گئی. اب اس کی خلاف ورزی کر نہیں سکتا، جی اس کی خلاف ورزی ہو نہیں سکتی. جی سمجھے؟ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ بھئی تقدیر لکھ کر اس کو مجبور کر دیا گیا. جی لکھ کر مجبور نہیں کر دیا گیا، اس نے کرنا ہی یہ تھا تو لکھ دیا. جی جی بات سمجھے؟ جی یہ بہت آسان انداز میں اس کی وضاحت ہے. جی جی بات سمجھے؟ جی دونوں باتیں ذہن میں رکھیں. ایک بار پھر خلاصہ سمجھے جی کہ فعل جو صادر ہوا وہ تو اختیار سے. جی جی سوال یہ کہ کیا اس کو اختیار ہے کہ یہ اختیار نہ کرے؟ جی فعل کیا ارادے سے، جی کیا اس کو اختیار ہے کہ یہ ارادہ نہ کرے؟ کہا نہیں. جی تو پھر کیا مختار فی فعلی جی مجبور فی اختیاری. جی جی سمجھے؟ جی تو صورتاً اختیار جی مانن جبر. جی جی تو بھئی بات تو پھر وہی ہوگی، مجبور تو کر دیا گیا. جی تو اس کی بعض اہل علم نے یوں وضاحت کی، جی وہ زیادہ واضح ہے کہ اصل میں یہ اعتراض تب لازم آتا ہے جب کہ تقدیر اصل اور افعال عباد ہوں تابع. جی بھئی یہ چیز نہیں کہ بندے نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. جی بھئی تمہارے لیے لکھ دیے تم کو یہ کرنا پڑے گا. جی چل. جی جی اب ہوگی اصل تقدیر، جی جی اختیار اور افعال عباد ہوگی تابع. جی اب بندہ ہو گیا مجبور. جی دوسرا یہ کہ رب جانتا تھا بندے نے یہ کرنا ہے. جی جی جب رب جانتا تھا بندے نے یہ کرنا ہے، جی جو کرنا تھا وہ لکھ دیا گیا. جی اصل اس کا فعل ہے، جی وہ جو لکھ دیا گیا وہ اصل نہیں ہے، جی وہ اس کے فعل کے تابع ہے. جی یہ ضرور ہے کہ اس کے برخلاف کر نہیں سکتا، جی لیکن اس معنی میں نہیں کہ لکھ دیا تو مجبور ہو گیا. جی اس معنی میں کہ اس نے کرنا یہ تھا تو لکھ دیا گیا. جی اب یہ ہی کرے گا، جی ہو نہیں سکتا کہ کچھ اور کرے، جی جی لیکن لکھنے سے مجبور نہیں ہوا. جی بات آپ سمجھے جی نہیں؟ جی تو یہ اس انداز میں اس کی وضاحت کی جائے تو شبہات سارے ان کا ازالہ ہوگا. جی جی ٹھیک ہے جی نا؟ یہ اضافی وضاحت میں نے بتائی ہے. جی یہاں پر جو انہوں نے کی بات وہ یہ ہے کہ مختار فی فعلی مجبور فی اختیاری، یعنی صورتاً اختیار مانن جبر مانا کرے. کیا ہو گیا؟ مانا کرے. اور وہی بات آتی ہے جو کہی گئی ہے، مختار ہے اپنے فعل میں، مجبور ہے اپنے اختیار میں. اور دوسری بات کے ساتھ دوسری بات کے ساتھ اختیار صورت سے ہے اور جبر ہے بالمعنی ہے. تو اب کہہ رہے ہیں یہ حقیقت میں کہ یہ مسئلہ، یہ مسئلہ قضاء و قدر اور بندے کا اختیار، اس میں انسان حیران ہوتا ہے. جی جی اور بندہ اس کی حقیقت کو جاننے سے عاجز آ جاتا ہے. بہتر اس کا حل کیا ہے؟ بہتر حل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیے پر اور جو ہے نا قرآن و حدیث پر ایمان لائے. اس میں چون و چیرا اس کی جانب نہ جائے، ٹھیک ہے نا؟ مانا کرے. اور حقیقت یہ مسئلہ قضاء و قدر ہے.
बंदा के इख्तियार के साथ, बंदा के इख्तियार के कौल के साथ मकाम हैरत और इज्ज़ व सुकूत के इतराफ़ का मकाम है। इंसान हैरान होता है लेकिन क्या करे, इतराफ़ करे अपने इज्ज़ का और सुकूत का। और मर्जी और माल उन सब की कलाम का इस मकाम पे यह मुक़द्दसा है कि नहीं पूछा जा सकता उस चीज़ के बारे में जो वो फरमाता है, जो वो करता है, और बंदे पूछे जाएंगे। समझे ना? लिहाजा इस मकाम पे नहीं खड़े होना चाहिए और इसकी बारीकियों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, इसलिए कि इसके पीछे एक इंतहाई जो है वो भेद है, राज है, गामिज़। समझे ना? हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने आपने क्या फरमाया, ला जबर वला कदर वलाकिन अम्रुन बैन अमरैन। ना जबर है ना कदर है, लेकिन मामला के इन दोनों के बीच है, यानी तवस्सुत है, माना। और इस मौके पर नहीं खड़े होना चाहिए क्योंकि इसके पीछे इंतहाई मख्फी राज है। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ जो आले तरीक़त के उस्ताद और आले हकीकत के मुक़्तदा हैं, फरमाते हैं ना जबर है और ना कदर है, लेकिन मामला इन दोनों के बीच है। वही बात करें, फरमाया कि हकीकत, मामले की हकीकत अमरे मुतवस्सित है, जो जबर और कदर के बीच है। ठीक है ना? तो जबर क्या है? वो जबरिया का मज़हब है। वो क्या कहते हैं कि आदमी को असलन इख्तियार नहीं है, और बंदे की हकीकत क्या है? वो पत्थरों की हकीकत की मानिंद है, उठा के फेंक दिया, यही उसकी फेल की हकीकत है। और जो कदरिया हैं उन वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सबका सबके इंसान के इख्तियार से है, और इंसान जो है वो अपने अफ़ाल में, अपने आमाल में वो मुस्तकिल है, और ये सारे के सारे के अफ़ाल उसके, आमाल उसके खल्क से हैं। दोनों के इफ़रात ये तफरीक पर मबनी है, और सच्चाई क्या है वो इन दोनों के बीच है। माना करें जबरिया का मज़हब है जो कहते हैं कि इंसान को असलन इख्तियार नहीं, और उसकी हरकत जमादात की हरकत की मानिंद है। और कदरिया का मज़हब है जो कहते हैं कि सब कुछ आदमी के इख्तियार से है, और आदमी अपने कारोबार में मुस्तकिल है, और उसके अफ़ाल है, उसकी मखलूक है। ठीक है? तो हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? बस फरमाते हैं कि ये दोनों मज़हब बातिल हैं, और इफ़रात और तफ़रीक़ मज़हब हक़ तवस्सुत है, इसके और उसके बीच। ठीक है ना? इन दोनों के बीच क्या है? ये तवस्सुत, ये क्या अहले हक़ का मज़हब। समझी बात? लेकिन ये जो तवस्सुत है, ये जो तवस्सुत है, इसके इदराक में अकल को हैरानी है। वो तवस्सुत क्या है? यानी न जबर दुरुस्त है न कदर दुरुस्त। वलाकिन्नल अमरा बैनहुमा, वलाकिन्नल अमरा अम्र बैनल अमरैन। लेकिन वो अमर मुतवस्सित क्या है? कहा इसके अंदर क्या वो हैरानी है। लेकिन अकल को इस अमर मुतवस्सित को जानने में हैरान और सरगर्दा है। अब आगे चल के बयान करते हैं भाई वो हैरानगी की बुनियाद क्या है।